من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ کا نام آل عمران ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت عمران کی آل اولاد کا ذکر ہے۔ آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت عمران کی زوجہ بھی ان میں شامل ہے۔ آل عمران کے بارے میں سب سے زیادہ آیات بینات اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ آل عمران میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 33 میں ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کے زمانہ میں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران کا ایک نام سورہ زہرا بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہراوین کو پڑھا کرو حضور نے فرمایا، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ وہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئیں گی صورتیں یہ دونوں، یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو حضور نے فرمایا پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ جادو کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو۔ اس لیے ان صورتوں کو ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے۔ آج کل موبائل دور ہے، موبائل کے اندر سورہ بقرہ لگا دی جائے، روزانہ ہمارے گھر میں تلاوت ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب ہم اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایڈیٹنگ کر لیا کرو اس کی۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کو جب کہا جاتا ہے اس میں کئی اقوال ہیں مفسرین کرام کے۔ بعض کہتے ہیں جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ قول ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ صورت مکی ہیں، اور جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں، اس کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی۔ حضور جہاں بھی تھے لیکن وہ صورت ہجرت مکہ سے پہلے مکی، یا ہجرت مدینہ سے پہلے وہ مکی، اور ہجرت مدینہ کے بعد وہ مدنی۔ اور بھی اقوال ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن کے وہ حروف ہیں کہ نہ ان کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ عقیدہ تو تب بنایا جائے جب ہم ترجمہ کر سکیں، جب ترجمہ ہی نہ کر سکیں تو پھر عقیدہ کیا بنے گا؟ اور یہ بھی آپ کے قلب و باطن کے اندر کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ان حروف کا معنی ہی کوئی نہیں، ان کا ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ ترجمہ ہے، معنی ہے، مفہوم ہے، لیکن یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، یا رسول جس کو بتا دے وہ جانتا ہے۔ حروف مقطعات کا یہ میننگ لیس نہیں ہے۔ کیا بولا میں نے؟ میننگ لیس نہیں ہے کہ جن کا مفہوم ہی کوئی نہ ہو۔ بے معنی حروف نہیں ہے، معنی ہے لیکن جانتا کون ہے؟
اور اس کا یا رسول جس کو بتا دے۔ اور بعض جو قرآن مجید سے نا خصوصی تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، گہرا تعلق رکھتے ہیں، قرآن کو سمندر سمجھ کر اس میں ڈوب جاتے ہیں، پھر باہر نکل کے اس میں سے موتی گوہر لے کے آتے ہیں، ان کے ساتھ یہ حروف باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ حروف بتاتے ہیں ہمارا کیا معنی ہے۔ اصل میں یہ ہمارے معمول میں نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں کرو کہانیاں جی، گلا جی۔ ظاہر ہے جس بندے نے امب نہیں کھایا، آپ ہزار اس کی تصویر دکھائیں، اس کی تعریف کریں کہ جناب یہ انور رڈور ہے، بڑا میٹھا، بڑی خوشبو ہے۔ اب تصویر سے کیا خوشبو آئے گی؟ تصویر سے کیا ذائقہ سمجھ میں آئے گا؟ کو پتہ چلے گا؟ تو جو ان پھلوں کو اگاتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، ان کی تجارت کرتے ہیں، روزمرہ کھاتے، یہ تو وہ جانتے ہیں کہ آم کیا چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی علماء جانتے ہیں، باطنی معنی صلحاء جانتے ہیں۔ تو جو باطنی معنی ہے وہ قرآن مجید کو دل میں، قلب و باطن میں اتارنا پڑتا ہے، پھر آپ کی آنکھ، کان، زبان، سب چیزیں قرآنی ہونی چاہیے، پھر یہ قرآن بندے سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ ایک صحابی قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو کیا دیکھا؟ آسمان سے جیسے ایک نور کا حولہ سا نازل ہو رہا ہے۔ ان کا گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگ گیا، بیٹا پاس لیٹا ہوا تھا، ان کو ڈر پڑ گیا کہ یہ جو گھوڑا ہے میرے بیٹے کو روند نہ دے، وہ قرآن کو بند کر دیتے ہیں، پھر وہ نور کا حولہ جو ہے وہ اوپر۔ یہ بخاری مسلم سیاہ ستہ میں حدیث ہے، مجھے پوری یاد نہیں ہے، ابھی آئے گی کبھی تو آپ کو عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قرآن کے ساتھ نا وہ ویا کرنا پڑتا ہے۔ کلمے نال میں ناتی توتی، کلمے نال ویائی ہو، کلمے ہی میرا پڑھیا جنازہ، کلمے ہی گور سلائی ہو، کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہو، میں قربان تنہا تھی باہو، جنہ صاحب آپ پلائی ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان میں قرآن مجید کے اندر مستغرق ہونے سے ملتی۔ تو سورۃ البقرہ اس کا آغاز ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ اس کا ترجمہ کسی مترجم نے نہیں لکھا، اپنے اپنے ذوق کا اظہار کیا، اپنے ذوق کا اظہار کیا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلف مبارک میں کنگھی کی، زلف بالکل سیدھی ہوگی، اللہ نے فرما دیا الف۔ پھر حضور نے زلف میں کنگھی کی تو زلف یوں بن گئی، اللہ نے فرمایا لام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی پھیری، زلف نے مروڑی کھائی، اللہ نے فرمایا میم۔ تو یہ الف لام میم بس حضور کی زلفوں کا ذکر، یہ ذوق ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے قرآن کو ذوق سے پڑھا، عشق سے پڑھا، وہ کہتے ہیں کاف گسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں، ایک آنکھ عین، دوسری آنکھ کاف ہا یا عین صاد
ان کا چہرہ نور کا. پڑھیے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا چہرہ نور. بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے اس میں، ذوق کی باتیں. آگے چل لیں. الف لام میم حروف مقطعات معنی اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. عربوں کا ویسے بھی طریقہ تھا، محب محبوب کو خط لکھتا ہے. کچھ لفظ وہ ہوتے ہیں جو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، کچھ لفظ وہ ہوتے ہیں جو یا محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے. یہ قرآن اللہ کا خط ہے رسول اللہ کی طرف. قرآن اللہ کا خط ہے، محب کا خط ہے محبوب کی طرف. تو اس میں پھر کچھ ایسی اشارے ہیں جو یا تو بھیجنے والا رب جانتا ہے یا اس کو وصول کرنے والا جس پر نازل کیا وہ محبوب جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ الحی، وہ زندہ ہے. القیوم، اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب بالحق، حق کے ساتھ. اس قرآن کے اندر کوئی ناحق نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس میں حق ہی حق ہے. اس میں کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے جو قرآن پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے. بس وہ قرآن کا صفحہ کھولتے، پرانا وقت تھا جب تعلیم عام نہ تھی. ایک ورق اڑتے وہ کہتے اے وی حق کے تے 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 اے وی حق کے. اللہ کو ان کی یہی ادا بڑی پسند آ گئی. ان کے خواب میں اشارے ملے کہ اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے ان کو بخش دیا. ہاں، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ پر کتاب کس طرح؟ حق کے ساتھ. صرف حق نہیں، پھر آگے قرآن دیا تعریفہ وکم مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکا. یہ قرآن اس کا مصدق ہے. یہ قرآن پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے. یہ قرآن بتاتا ہے کہ تورات حق ہے، انجیل حق ہے، زبور حق ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اللہ نے نازل کیا تورات کو، وَالْإِنجِيلَ، اور انجیل کو. بس جس رب نے تورات، انجیل، زبور کو نازل کیا، صحائف کو نازل کیا، اسی رب نے قرآن کو نازل کیا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرقان، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا نازل کیا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام والا ہے. رب سے بڑا انتقام لینے والا کوئی نہیں. رب سے بڑا بولیے. یہاں پر کسی سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، بندہ کہنا میرے تو ود انتقام لین والا کوئی نہیں، میں تے نسلاں نوں ایویں کر دیاں گا، میں تے یہ کر دیاں گا، میں تے وہ کر دیاں گا. اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ رب سے بڑا انتقام لینے والا کوئی نہیں. اس کا ایک نام ہے المنتقم. اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ انتقام لینے والا. اگر اللہ انتقام لینے پر آ جائے تو بچتا کوئی نہیں. بس یا اللہ تو فضل والا معاملہ کرنا، نہ صاحب لمی تے نہ ہی عدل، بلکہ فضل کریے. عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون، میں جے بھی منہ کالے.
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، بے شک اللہ پر کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں۔ رب کے آگے آسمان بھی کلیئر اور زمینیں بھی کلیئر، اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ وہی ہے جو تصویریں بناتا ہے ارحام، پیٹوں کے اندر، کیف یشاء، جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ مصور ہے، کیا بولیے؟ مصور ہے، اس کا جیسے، اس کی جیسے مشیت میں آتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، اس کا جیسے اس کی مشیت میں آتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے، ماؤں کے پیٹوں کے اندر ویسی تصویر بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ رب کائنات کی عظمت کا ذکر اور سورۃ آل عمران کا آغاز ہوا اس میں، اور رب کائنات نے اس کا آغاز کس سے کیا؟ اس کا آغاز اللہ نے حروف مقطعات سے کیا، اور حروف مقطعات کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن کے وہ حرف ہیں کہ جن کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کا مفہوم ہے ہم نہیں جانتے، ہاں قرآن سے گہرا تعلق جوڑ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ راز کی باتیں کیا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس کتاب کی بعض آیتیں واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور اس کی بعض آیتیں متشابہ ہیں۔ قرآن کی یہ جو ڈنڈورا پیٹا جاتا جی ہر کوئی قرآن سمجھ سکتا نہیں، قرآن کا ہر مقام ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو ان سے پوچھو جن کو علم ہے۔ خواہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی، وہ، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی بنیاد ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور بعض آیتیں متشابہ ہیں، یعنی بعض آیتوں کے احکام کلیئر ہیں، وہ جان سکتے ہیں عام لوگ، لیکن بعض آیتوں کے مفہوم متشابہ ہیں۔ اب محکم تو آپ نے سمجھ لیے، تو متشابہ کون سمجھائے گا؟ وہ تو کوئی ماہر سمجھائے گا تو پتہ چلے گا نا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ڈائریکٹ ترجمہ پڑھو؟ وہ بھائی ڈائریکٹ ترجمہ نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے جو سمجھائے، یا کوئی سادہ تفسیر ہو قرآن کی وہ آپ سمجھیں۔ یہ تو بالکل اس غیر منطقی بات ہے، اس میں لاجک ہی کوئی نہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں فن ہے بغیر استاد کے سیکھ لو، یہ جب کرونا ہوا نا تو کوئی آن لائن انجینئر بنے، آن لائن ڈاکٹر بنے، ان کی انجینئر ایسی کمال کی تھی کہ وہ اپنے کام میں پھنس جاتے تھے، کیوں؟ بغیر استاد کے پڑھا۔ ہاں آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب یہ بھی بتا دیا کہ متشابہ کو کون لے گا اور محکم کو کون لے گا۔ قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہ ہیں، محکم کو کون لیتا ہے اور متشابہ پر کون سوچ بچار کرتا ہے، یا متشابہ کو اپنے مزاج کے مطابق کون لیتا ہے؟ بتایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس وہ لوگ فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، کوڑ ہے، جن کے دلوں میں زیغ، جن کے دلوں میں کوڑ ہے، کجی ہے، کمی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ فتنہ جوئی کے لیے
اور متشابہ کا محمل نکالنے کے لیے آیت متشابہ کے در پہ رہتے ہیں۔ جن کے دل میں کوڑ ہے وہ متشابہ آیت لے کر اپنا فاسد اور فضول مقصد پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ متشابہ کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو جن کے دلوں میں کوڑ ہوتا ہے نا، وہ ان آیات کو لے کر اس میں سر دھننا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اپنے مزاج کے مطابق مفہوم بیان کرتے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں کوڑ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو متشابہ ہیں ان کی تعویل کون جانتا ہے؟ الا اللہ، اللہ آگے والراسخون فی العلم، یا جو علم میں راسخ، علم جو مضبوط ہوتے ہیں، جو قرآنی علوم پر مکمل دسترس رکھتے ہیں، یا تو متشابہات اور مقطعات کا مفہوم وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو راسخون فی العلم ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ ان پر جب متشابہ آیت مقطعات پیش کی جاتی ہیں وہ فضول بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا الف لام میم، انہوں نے کہا آمنا، مان لیا۔ یہ قرآن کی آیت، یہ متشابہ آیت، وہ کہتے ہیں آمنا، مان لیا، قرآن ہے نا، حضور نے فرمایا مان لیا، سمجھ آ گیا تاں بھی مان لیا، نہیں آیا تاں بھی مان لیا۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ قرآن بے عقلوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ عقل مندوں کے لیے نازل ہوا، اور عقل مندوں سے مراد وہ عقل مند ہیں جن کی عقل قرآن اور حدیث اللہ رسول کے تابع ہے۔ جن کی عقل اللہ رسول کے تابع نہیں، وہ عقل مند مراد نہیں ہے، نام نہاد عقل مند۔ پٹھا کام کر کے کہیں گے ویکھیا میری عقل، ویکھیا کیسا پلٹا دیتا، ویکھیا کیسی کہانی سنائی، یہاں سے وہ عقل مند مراد نہیں ہے۔ یہاں سے ابو بکر صدیق جیسے عقل مند مراد ہے، فاروق اعظم جیسے عقل مند مراد ہے، عثمان غنی، مولا علی پاک جیسے رضی اللہ عنہ اجمعین مراد ہیں، داتا گنج بخش جیسے عقل مند مراد ہیں، حضرت غوث پاک جیسے عقل مند مراد ہیں، بابا فرید، جن کی عقل اللہ رسول کے تابع ہے، جن کی عقل بولیے، اور جو اللہ رسول کو اپنے تابع کرنا چاہیں وہ عقل مند مراد نہیں، قرآن کی روح سے وہ بے عقل ہے۔ لو ایک جملہ لے لے، جب عقل کو عقل آتی ہے، جب عقل کو عقل آتی ہے، جب عقل کو، تو حضور کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتی ہے، اور اللہ کے بارے میں سوچنا، وہ کہتی بس جو حضور نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، اب اس میں مجھے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عقل بے عقل ہے جو رسول اللہ کا مرتبہ تولتی ہے۔ جب عقل کو عقل آتی ہے تو حضور کے مرتبے کو تولنا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ عقل بے عقل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنے پیمانوں کے اندر تولنا اور ناپنا شروع کر دیتی ہے۔ دعا کیا کریں ہماری عقل کو عقل آ جائے، ہماری عقل کو، ہماری عقل کو، ہم بڑے عقل مند ہیں پر ہماری عقل بے عقل ہے۔ وہ عقل مند ہے جو کہتا یار میں کیویں کرنا ہے تے قرآن یہ تے منع ہے، یہ عقل مند ہے، یہ کروں گا، یہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، وہ عقل مند ہے۔ جڑا کہے چھڈ قرآن لاجک دیکھو، اس کی عقل بے عقل ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، قرآن بے عقلوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن عقل وہ عقل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بولیے آمین۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد
ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، دل سیدھے رہنے چاہیے، دل سیدھے رکھنا یا اللہ۔ ہدایت دی ہے نا تو اس پر ہمیں استقامت بھی دینا، اور اللہ اسی ہدایت پر موت عطا فرمانا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ یار کیسی پیاری دعا ہے۔ ربنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ساری زندگی وہ دین اسلام کا کام کرتے رہے، صحیح العقیدہ رہے، اب جب ان کی عمر 70-80 سال ہوئی گمراہ ہو گئے۔ کبھی 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 یہ نہ سوچو کہ میں ہدایت سے نہیں ہٹ سکتا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہو اور یہی عرض کرو، اللہ اگر ہدایت پر دل کو لگا دیا ہے نا تو یہ دل ہدایت پر لگا رہے۔ اے مولا کریم کبھی بھی بے ہدایت نہ ہو اور اسی ہدایت پر موت عطا فرما۔ اسی لیے تو میں ہر دعا میں کہتا ہوں جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر وقت ہدایت، کسی وقت بھی بندے کا دماغ خراب ہو سکتا ہے، تو بار بار دعا کہ ربنا لا، پڑھیے ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آگے فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ یا اللہ تو وہ ہے جامع الناس، اللہ کیا ہے بولیے؟ لوگوں کو جمع کرنے والا۔ کب؟ لیومن، ایسے دن کے لیے لا ریب فیہ، اے اللہ تو بندوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس دن میں شک ہی کوئی۔ کیڑا دن؟ قیامت دا دن۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے بچائے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ اور مائی، قیامت کے دن نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ اور مائی، کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا۔ دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائمی ٹھکانہ ہے۔ ہاں ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا، لے یومن، ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک، قیامت آ گئی رہنی ہے، قیامت شک کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ وہ وعدے کے خلاف کرتا ہے نہ وعدے کے خلاف کرنے دیتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ جو مجھے پکا سچا رب مانتا ہے وہ وعدے کے خلاف نہ کہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا دین لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا عہد لہ
اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ہم تو رب سے کیا ہوا وعدہ بھلائے بیٹھے ہیں، بندوں سے کیے ہوئے وعدے ہم کیسے پورے کریں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا